حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ آپ کی زندگی میں تقوی، صداقت، حلم، شجاعت اور وفاداری کی ایسی مثالیں ہیں جو تاریخ میں رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اسے دوست رکھے جو حسین سے محبت کرے۔ وقت گزرتا گیا، خلافت کا دور آیا اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے امت میں فتنہ ختم کیا، لیکن امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت سونپی گئی، جو کہ سراسر خلاف شریعت تھا، کیونکہ یزید فسق و فجور، ظلم و ستم، شراب نوشی، ناچ گانے اور دین سے دوری میں مشہور تھا۔ جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین بن علی سے بیعت لی جائے ورنہ ان کا سر کاٹ دیا جائے۔ امام حسین کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے فرمایا، ایسا شخص جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، فسق و فجور کرے، بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھے، اللہ کے قانون کی مخالفت کرے، میں اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ امام حسین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مدینہ کی سرزمین اب ان کے لیے محفوظ نہیں، لہٰذا آپ نے اپنے خاندان اور قریبی صحابہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے خانہ کعبہ میں قیام فرمایا اور وہاں پر عبادت، ذکر اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر کوفہ کے لوگوں کو جیسے ہی امام حسین کی مکہ میں موجودگی کا علم ہوا، انہوں نے ہزاروں خطوط امام حسین کے نام پر لکھے اور بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ وہ یزید کے خلاف آپ کی مکمل مدد کریں گے، یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے بیعت کی اور حمایت کا یقین دلایا۔ امام حسین کو خوشخبری دی گئی کہ کوفہ میں حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ امام حسین نے کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا۔ وہ ایام حج تھے، امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ خانہ کعبہ میں خون نہ بہے اور اللہ کے گھر کی حرمت باقی رہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے افراد، چھوٹے بچوں، خواتین اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی، لیکن امام حسین نے صبر سے کام لیا اور فرمایا، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ امام کے قافلے کو راستے میں کئی قبائل کے افراد ملے، جنہوں نے امام سے مل کر مشورے دیے کہ کوفہ نہ جائیں کیونکہ حالات بدل چکے ہیں۔ ابن زیاد وہاں یزید کا سخت حکمراں ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ ہم باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، ہمیں حق پر قائم رہنا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو حر بن یزید ریاحی یزید کے حکم پر امام کو روکنے آیا۔ امام نے اس سے گفتگو کی اور کہا، ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ امن کے ساتھ آئے ہیں، لیکن حر کو سختی سے حکم ملا تھا کہ امام حسین کو کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ امام نے مجبوراً کربلا میں قیام فرمایا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کی 2 تاریخ کو امام حسین کے قافلے کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا۔ شریعت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، حتیٰ کہ دشمنی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے یزیدی فوجی نے پانی تک بند کر دیا۔ امام حسین نے بارہا امن کا پیغام دیا، صلح کی دعوت دی، لیکن یزیدی فوجی کا جواب تھا
کہ بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کربلا کے تپتے ریگ زار میں امام اور ان کے ساتھیوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر صبر و شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بچوں کے لب خشک ہو گئے، عورتیں پیاس سے بے حال ہو گئیں، جوان اپنی تلواریں سنبھالے انتظار میں کھڑے تھے کہ کب دین پر قربان ہونے کا موقع ملے۔ امام نے اپنی فوج کو جنگ کی اجازت اس وقت دی جب ان کے تمام راستے بند ہو گئے۔ شب عاشوراء امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کل ہمیں شہادت نصیب ہوگی، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اندھیری رات ہے، دشمن تمہیں نہیں دیکھے گا۔ مگر ایک بھی جانثار نے آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ 10 محرم کی صبح آئی، امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نماز ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو صف بندی کا حکم دیا۔ یزیدی لشکر جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک قافلے کے خلاف صف آرا تھا جس میں 70 سے کم افراد تھے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت لیے۔ ان کی آواز، انداز، چال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ وہ لڑے، خوب لڑے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اصحاب بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے پانی لانے کی کوشش کی، مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف گئے، نہر سے پانی لیا لیکن خود نہیں پیا، بچوں کے لیے پانی لے کر واپس آ رہے تھے کہ دشمنوں نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ وہ صبر کے ساتھ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے دوڑتے رہے لیکن تیر مشکیزے کو چیر گیا اور حضرت عباس شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ظالموں، اگر ہم سے دشمنی ہے تو اس معصوم پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ لیکن جواب میں حرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، خیموں سے رخصت لیا، بچوں سے آخری ملاقات کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے وصیت کی اور میدان میں اترے۔ شجاعت، جرأت اور صبر کی ایسی مثال قائم کی کہ دشمن بھی حیران ہو گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا لیکن امام لڑتے رہے، آخرکار زخموں سے چور، کمزور مگر اللہ پر یقین رکھنے والے امام سجدے میں چلے گئے اور شمر ذی الجوشن نے سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی، خیمے جلا دیے، عورتوں کو قیدی بنایا اور امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر کوفہ اور پھر شام کے درباروں میں لے گئے۔ امام زین العابدین جو بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے، انہیں بھی قید کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قید و بند کے دوران بھی خطبے دے کر یزید کے دربار میں حق کو بلند کیا اور ظالموں کو رسوا کیا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔